اگر بیوی شوہر کے سارے کام کرتی ہو اور کبھی وہ بچوں یا دوسرے کام میں مصروف ہو جائے اور شوہر کوئی کام لیٹ یا دیر ہو جائے تو شوہر اس کو جہنمی کہہ دے تو کیا وہ جہنم میں جائے گی؟ آج کل شوہر بھی آڑے ترشے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. شوہر بھی مارکیٹ میں کیا آ رہے ہیں؟ آڑے ترشے. میرا تو تجزیہ ہے نا تجربے کے بعد, میاں بیوی کے مسائل میں عورت میں جو فالٹ چل رہا ہے وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی اس نے, اور مرد میں جو فالٹ چل رہا ہے وہ بدتمیزی, عزت نہیں دینی اس کو. وہ بات تمیز سے نہیں کرتا, ہائپر ہو جاتا ہے بات بات پہ, چنگیز خان کی اولاد نہیں ہوتی جیسے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے کنٹرول میں, یہ میرے قبضے میں, اور انسان کی نیچر ہے جس پہ آپ کی حکومت ہوتی ہے نا, آپ اس سے تمیز سے بات نہیں کرتے کیونکہ آپ کو تمیز سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کہیں یار یہ تو میرے ماتحت ہے, یہ کیا کرے گی. خاص طور پہ ان گھروں میں جن میں ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس رخصتی ہوئی اب جاؤ وہیں جا کے رہو, تو وہاں مرد پھر چنگیز خان بن جاتا ہے, وہ عزت نہیں دیتا. سمجھتے ہو؟ تو خواتین میں فالٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میرا اور میرے میاں کا درجہ ایک جیسا ہے, میں اپنے شوہر کے ماتحت نہیں ہوں, میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گی. اس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے اپنے شوہر کا ماتحت بنایا ہے, گھر میں حکومت کس کی ہے؟ میرے شوہر کی ہے, ہسبینڈ کی ہے, اس میں عورت کی توہین نہیں ہے. دیکھو ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم حاکم کے تابع ہیں نا, تو کیا یہ ہماری ذلت ہے؟ بھائی ذلت تھوڑی ہے. آپ کسی کمپنی میں ہیں تو وہاں باس جو ہے نا آپ کا اونر, اس کی حکومت ہے, تو کیا یہ ذلت ہے؟ نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی امیر ہو اور باقی اس کے ماتحت ہوں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں کوئی سربراہ ہوگا اور باقی اس کے ماتحت. تو گھر کا سربراہ آدمی ہے, عورت کیا ہے؟ اس کے ماتحت. بچے بھی کیا ہیں؟ ماتحت. بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ ماتحت. ایک سربراہ ہے جس کو آپ کہا جاتا ہے, آپ لوگ. وہ اگر یہ سربراہ کا نظام ختم کر دو گے تو وہی ہمارے گھروں کا حساب ہوگا جو انگریزوں کے گھروں کا ہوا ہے. گھر کم ہوٹل زیادہ ہیں. وہ نہیں آ رہی بات. وہ گھر نہیں ہوتے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوٹل ہوتے ہیں, جہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک ہسبینڈ اور ایک وائف, جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وائف ہے, باقی وہ ان کا وائف اور ہسبینڈ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا. عورت اپنی چائے خود بنا کے پی رہی ہے, میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا. اب تو ڈراموں میں یہ چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو کہا میری پینٹ استری کر دو, تو اس نے کہا تم بھی میری شلوار استری کر دو. یہ دکھایا جا رہا ہے ڈراموں میں نا, کہ تاکہ عورت کو بتائے کہ بھائی تم کیوں اس کے کپڑے استری کر رہی ہو. تو میں کہتا ہوں ڈراموں والوں کو پورا ڈرامہ بنانا چاہیے. شوہر جب نان نفقہ لے کر آئے نا گھر میں, اور بیوی کہے کہ 6 انڈے لیتے آؤ جب گھر سے باہر گئے ہو, تو مرد کہے گا 3 انڈے تم اپنے خود لے کر آؤ اور 3 میں لے کر آؤں. وہ جب کہے کہ مجھے راشن ڈال دو, تو مرد کہے آدھا راشن تم ڈالو, آدھا راشن بولو میں ڈالوں گا. اور پھر مزید آگے جب عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو 3 بچے عورت پیدا کرے گی, 3 کون پیدا کرے گا؟ آدمی پیدا کرے گا. ہر چیز میں ایکولیٹی. میرے بھائی جب نیچر نے دونوں کو ایک جیسا نہیں بنایا, فطرت نے فرق رکھا ہے, تو تم کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو؟ کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو؟ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے, عورت کو یہ بات ماننی چاہیے. ہمیشہ سربراہ طاقتور ہوتا ہے, کمزور کو سربراہ بولو نا نہیں بنایا جاتا. محلے کا دادا اتنا باریک سا کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ محلے کا دادا ہے, لوگ کہتے ہیں نا محلے کا, تو اس کے پاس پاور ہوگی نا, تبھی تو وہ دادا بنتا ہے محلے کا. پتہ چلا وہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, وہ دادا تھوڑی ہے. تو ڈراموں فلموں میں ایسے دادے ہوتے ہیں, سچی مچی میں ایسے دادے نہیں ہوتے. تو عورت کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ نے مرد کو پاورفل بنایا ہے. سربراہ بننے کا حق کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. او بھائی آپ کی آواز میں فرق ہے. مرد کی آواز گرجدار ہوتی ہے, عورت کی آواز کمزور ہوتی ہے, باریک آواز ہوتی ہے. مرد کے تھپڑ میں طاقت ہوتی ہے, عورت کے تھپڑ میں وہ طاقت نہیں ہے. مرد زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے, عورت میں نہیں ہے. جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں عورت اور مرد سیم ہے, میں ان سے کہتا ہوں دنیا کے جو لبرل کنٹریز ہیں, سیکولر کنٹریز ہیں, ان کی آرمی میں مرد زیادہ کیوں ہوتے ہیں, لیڈیز زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ چیف آف آرمی اسٹاف دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں لیڈیز ہیں؟ کوئی لیڈی ہے؟ کیا ہو گیا؟ جاپان میں چیف آف آرمی لیڈی ہے کہ آدمی ہے؟ مرد ہے. مرد اور عورت کی مساوات ہے, تو آرمی کا چیف عورت کو کیوں نہیں بنا دیتے بھائی تم؟ امریکہ میں چیف آف آرمی کون ہے؟
اب تک میرے علم میں اب تک امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون چیف آف آرمی نہیں بنی ہے. نیوی کے چیف بھی مرد, اور فضائیہ کا بھی, ایئر فورس کا بھی مرد. پھر فوج میں 99% مرد ہیں, 1% خواتین ہوتی ہیں. تو آپ جب خود قائل نہیں ہو تو ہمیں الو کیوں بنا رہے ہو یار؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اسمبلیوں میں ان کے لیڈیز اور مردوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہے؟ عورت اور مرد کی مساوات کی بات کرتے ہو تو اسمبلی میں آدھی لیڈیز ہوں, آدھے کون ہوں؟ مرد ہوں. 2-4 جو ہے نا وہ جیسے فارمیلٹی کے طور پر ہم ویمن رائٹس کے بہت قائل ہیں, ہمارے ہاں لیڈیز کے بھی حقوق ہیں, لہٰذا 2 عورتوں کو اسمبلی میں لا کے امریکہ نے بٹھا دیا, جاپان نے بٹھا دیا, چائنا نے بٹھا دیا کہ ہم لیڈیز کے حقوق کے قائل ہیں. 2 کیوں؟ آدھی بٹھاؤ نا یار. کیا کریں آپ لوگ کو جیپنیز میں سمجھاؤں میں؟ برابر حقوق کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر فیلڈ میں ان کو برابر. تو ہر فیلڈ کا مطلب وہ فیلڈ جن کا سربراہی سے تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہو یونیورسٹیوں میں ان کے لڑکیاں زیادہ ہیں, ڈاکٹر لڑکیاں زیادہ. ڈاکٹر کوئی سربراہ تھوڑی ہوتا ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھوڑی ہوتا ہے. جہاں بھی ہیڈ ہوگا نا کوئی سربراہ ہوگا, وہاں یورپین اقوام میں بھی, امریکہ میں بھی جتنے سیکولر کنٹریز ہیں وہ سارے پیک کے عہدے ان کے کس کے پاس ہوں گے؟ مردوں کے پاس. اس میں وہ لیڈیز کو لفٹ نہیں. ہاں 2-3 لیڈیز رکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں. اسلام دین فطرت ہے, وہ کہتا ہے مرد میں طاقت زیادہ ہے, وہ لڑ زیادہ سکتا ہے. بارڈر پہ لڑائیاں مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, لیڈیز بھی ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری صلاحیتیں مردوں میں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں تو گھر کا سربراہ بھی کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ یہ مان لے کہ یہ سربراہ ہے, گھر میں لاسٹ فیصلہ کس کا چلے گا؟ اس کا. وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کا باغی نہ بنائے, بنا رہی ہیں آج, سمجھا رہی ہوتی ہیں بٹھا کے, تمہارے ابا تو بیوقوف ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو تو میں سمجھاتی ہوں, ایسا نہ ہو تمہاری فلاں جگہ شادی کر کے تمہیں برباد کر دیں, ایسا نہ ہو یوں کرتے ہیں. ہر چیز میں باغی بنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو عورت میں فالٹ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد میں فالٹ کیا ہے؟ مرد کیا کرتا ہے؟ وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آقا ہیں, ماتحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلام. سمجھ رہے ہو؟ تو مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو ٹھڈے مارنا شروع کر دے. پڑھی ہوئی ابھی تک, اٹھ ناشتہ بنا, ایسے ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں بدتمیز آدمی, تانے دے رہے ہوتے ہیں. چائے صحیح نہیں بنائی, تجھے تیری ماں نے چائے بنانا نہیں سکھائی. یہ جو اسٹائل ہے نا, یہ ماتحتوں والا نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ غلاموں والا اسٹائل ہے. سمجھتے ہو؟ اس طرح چپڑاسی سے اپنے ملازم سے بھی, عزت دار تو ملازم سے بھی ایسے بات نہیں کرتا. تو یہ مرد میں بہت بڑا فالٹ ہے کہ وہ سربراہ کی ڈیفینیشن نہیں سمجھتا. ہمارے نبی گھر کے سربراہ تھے, لیکن حضرت عائشہ سے تو آپ کا بات کرنے کا انداز تھا, وہ انداز بس آپ پڑھ لو سیرت میں, بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. میں تو ایک حدیث جب میں نے سنی, میں نے کہا یار یہ تو انف, حد ہو گئی, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گلاس میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, نبی کو جب گلاس پکڑاتی تو آپ تلاش کرتے کہ میرے ہونٹ کہاں تھے, وہیں سے منہ لگا کے پانی پئیں. یہ عزت دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلاموں کو, اپنے ملازمین کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. آپ کا کوئی ملازم ہے بالکل, تو مرد کا فالٹ یہ ہے کہ وہ زوجہ سے عزت سے بات, وہ طنز کرتا ہے, تانے کرتا ہے, بتا رہا تھا میں نے رکھ کے چماڑ لگایا, میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا. مرد کو چاہیے کہ گھر والوں کو ماتحت ضرور بنائے, غلام نہ بنائے. اور عورت کو چاہیے اس مکھنچو کو گھر کا سربراہ سمجھے اور اس کو عزت دے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے حضرت نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا, ان کی بیٹیوں کے لیے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا, ماں سے بات کی, تو ماں نے کیا جواب دیا, بھئی یہ بات آپ لڑکیوں کے والد سے کریں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی عورت ہے کہ فوراً کس کی طرف ریفر کر دیا, بھئی یہ باپ, گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. بچیوں کے رشتوں میں حرف آخر باپ کی بات چلے گی. اور فوراً عورتیں جوش میں آ جاتی ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. تو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا حق ہے, ہم نے کب منع کیا. لیکن جب اختلاف ہوگا تو پھر کون ہے؟ پھر وہ ہے, تو اس کا بھی تو حق ہے نا. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ اگر صحیح ہو جائے نا تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے ڈرامے بگاڑ رہے ہیں عورتوں کو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی. تو
تو نتیجہ یہ نکلے گا مرد کہے گا جاؤ ٹھیک ہے تم میری پینٹ استری نہیں کرو تو ہم تو تمہاری شلوار استری نہیں کریں گے ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا, جاؤ ہم نہیں کھلا رہے ہم نہیں پلا رہے, پھر طلاقیں ہوں گی, پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خاندانی نظام تباہ ہوگا. پھر مرد کے تو مزے ہیں, خاندانی نظام جتنا تباہ ہوتا ہے نا مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے, کیونکہ مرد کے لیے زنا کے راستے بہت کھل جاتے ہیں. عورت کی زندگی برباد, اسے کوئی حقیقی محبت دینے والا مرد نہیں ملتا. والے مرد ملتے ہیں عزت سے بیوی بنا کے گھر لانے والے, انگریزوں میں جیسے دیکھ لو نا 50 سال میں شادیاں کر رہے ہو.